السلام علیکم دوستو، جنات کا ہمیشہ سے ہی بنی نوع انسان سے کسی نہ کسی طرح سے تعلق رہا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی انسان ان سے بڑے بڑے کام انجام لیتے آئے ہیں۔ یہ غیر معمولی کام عام انسانوں کی دسترس سے باہر تھا اور صرف مخصوص لوگ ہی جنات سے رابطہ قائم کر سکتے تھے، جن میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام قابل ذکر ہے، جنہیں اللہ کی طرف سے جناتوں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی تاکہ وہ آپ کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دے۔ قوم جنات کا صحابہ و اہل بیت رسول سے بھی تعلق روابط کے متعلق بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی تھے اور انسانوں کے بھی، اسی طرح حضرت امام علی اور آل محمد کے دیگر ائمہ جنوں کے بھی امام تھے اور انسانوں کے بھی۔ اہل بیت رسول کے لیے بھی خدا کے جانب سے مخصوص جنات منتخب کر دیے گئے تھے، جو بوقت ضرورت خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ دیگر واقعات میں امام علی علیہ السلام کا جناتوں سے جنگ کا ذکر بھی آتا ہے، جسے جنگ بیر العلم کہتے ہیں۔ اسی طرح میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی حمایت کے لیے جنات کا ظاہر ہونا بھی کتابوں میں درج ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح جن و انس کے حاکم اعلیٰ تھے اور حسب ضرورت انہیں خدمات انجام دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ لہذا مفضل بن عمر کی روایت ہے کہ خسران کے علاقے سے امام جعفر صادق کے 2 عقیدت مندوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں کچھ اموال بھیجے گئے۔ وہ لوگ پوری حفاظت سے ان اموال کو لے کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ تہران پہنچے تو ایک اور مومن نے امام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے ایک تھیلی ان لوگوں کو سپرد کی، جس میں 2000 درہم تھے۔ وہ لوگ دوران سفر بار بار اموال کا جائزہ لیتے رہتے تھے تاکہ کوئی چیز گم نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ دونوں مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو ان دونوں میں سے ایک ساتھی نے کہا، آؤ ہم لوگ شہر میں داخل ہونے سے قبل ان اموال کا ایک بار پھر جائزہ لے لیں۔ لہٰذا ان دونوں نے تمام اموال کا جائزہ لیا تو ہر چیز اپنی جگہ محفوظ تھی، سوائے اس تھیلی کے جو تہران کے اس مومن نے ان کے سپرد کی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک نے پریشانی کے عالم میں اپنے ساتھی سے کہا، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے، اب ہم امام کے سامنے کیا عذر بیان کریں گے؟ دوسرے نے جواب دیا، اطمینان رکھو، وہ نہایت ہی کریم النفس ہے، ہم سے عتاب نہیں کریں گے، بلکہ مجھے تو امید ہے جو کچھ ہم ان کے سامنے بیان کرنے والے ہیں اس پورے واقعہ کا انہیں خود ہی علم ہوگا۔ پھر وہ دونوں شہر میں داخل ہوئے اور امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر لوگوں کے بھیجے ہوئے اموال کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تہران میں جو تھیلی تم لوگوں کے سپرد کی گئی تھی وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر ان لوگوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تھیلی اگر تم لوگ دیکھو گے تو کیا پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر امام نے گھر کی خدمتگار کو آواز دی کہ فلاں تھیلی لے آؤ۔ جب خدمتگار نے تھیلی لا کر دی تو امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو دکھا کر پوچھا، تم دونوں اس تھیلی کو پہچان سکتے ہو؟ وہ دونوں کہنے لگے، بے شک یہ وہی تھیلی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے گزشتہ سب کچھ ضرورت پیش آئی تو میں نے اپنے پیروکاروں میں سے ایک جن کو روانہ کیا جس نے اس تھیلی کو میرے پاس لایا، کیونکہ وہ تھیلی تہران کے اس مومن نے امام علیہ السلام ہی کے لیے بھیجی تھی، جسے وہ دونوں اپنے ساتھ لے کر امام کے پاس جا رہے تھے، اور کیونکہ اس زمانے میں سفر کی رفتار بہت سست تھی، یہ عین ممکن ہے کہ امام کی خدمت میں کوئی ایسا حاجت آیا ہو جس کی ضرورت فوراً پوری کرنی ہو اور اس میں تاخیر مناسب نہ ہو۔ اس لیے امام جعفر علیہ السلام نے اپنے فرما بردار جنوں کو حکم دیا کہ وہ مال جلد از جلد لے کر آ جائے تاکہ اس حاجت مند کی حاجت پوری کر دی جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی اور اسلامک معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔